الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین اما بعد یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ ترجمہ: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر طعن نہ کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئے وہی ظالم ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ تجسس نہ کرو اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ دیکھو تم خود اس سے گھن کھاتے ہو۔ اللہ سے ڈرو، اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ سورہ الحجرات کی 2 آیتیں میں نے یہاں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12۔ سورہ الحجرات مدینہ میں نازل ہوئی اور اس میں 18 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ سورہ کا جو انداز ہے یہ بتا رہا ہے کہ مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کو ایک ٹھکانہ مل گیا، ایک دارالاسلام قائم ہو گیا، اسلامی معاشرے کی تعمیر ہو رہی تھی۔ ایسے میں جو آیات یہاں نازل ہو رہی ہیں اس میں اسلامی معاشرت کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے کہ جو 2 آیاتیں ہیں اس سے پہلے 11 اور 12 سے پہلے، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کے جب 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے اس وقت دوسروں کا رویہ کیا ہونا چاہیے، اور ان آیات میں وہ اسباب بیان کیے گئے ہیں جو اسلامی معاشرت کو نقصان پہنچانے والے اور اسلامی معاشرے کو تباہ کرنے والے ہیں۔ ان وجوہات اور ان اسباب کی طرف توجہ دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجرات کی ان آیات میں خاص طور سے کچھ احکامات دیے ہیں اور کچھ باتوں سے روکا ہے، کچھ ناپسندیدہ جو اخلاق ہیں ان کی طرف توجہ دلائی ہے۔ سب سے پہلے فرمایا گیا کہ مذاق اڑانا، تذلیل کرنا کسی کا، جب یہاں پر جو بات کہی گئی ہے اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسروں کا مذاق اڑائیں اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، تو اس میں ایک بات جو غور کرنے کی ہے، قرآن کا اسلوب ہے یا ایھا الذین آمنوا، یہاں پر مرد اور عورتوں دونوں کو الگ الگ جو ہے خطاب کیا گیا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ بہت اہم ہے، نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی۔ دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ مرد اور عورت کو الگ الگ خطاب کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ مخلوق محفلیں ہوں گی جس میں مرد اور عورتیں جو ہے بے تکلفانہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں گے۔ یہ دونوں الگ الگ محفلوں میں ہوں گے تو مرد مردوں کا اڑائیں گے اور عورتیں عورتوں کا اڑائیں گی، اس لیے یہاں پر دونوں کو الگ الگ خطاب کیا گیا ہے۔ اس بات کو ہمیں ذہن نشین کرنا ہے آج بہت اچھی طریقے سے۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی ہے کہ مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہیں، یعنی جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے وہ اگر کسی طرح سے بھی کمتر ہیں مذاق اڑانے والے کی سے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ ان کے دل میں ہو سکتا ہے کہ تم سے زیادہ تقویٰ ہو، وہ اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہو، وہ عورت یا وہ مرد، تو اس لیے جو ہے دوسروں کا احترام کرو۔ احترام آدم یا احترام انسان کا جو یہاں پر تصور پیش کر رہا ہے اسلام، یہ اسلامی معاشرے کی بنیادیں ہیں۔ اسلامی معاشرے کی جو خد و خال قائم ہوتے ہیں وہ اس میں سب سے پہلے محبت، اخوت، مساوات اور ایک دوسرے کا احترام کرنا، بھائی چارگی اور باہمی محبت
سر فہرست ہیں۔ ان کو اگر کسی بھی عمل سے انسانوں کے یعنی اہل ایمان کے یا اس اسلامی معاشرے کے افراد کی ایک دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے تو یہ معاشرہ جو ہے اہل ایمان کے شایہ نشان نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر اس معاشرے کی حفاظت کے لیے اور اسلامی معاشرے کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے تعلقات کو اگر بہتر رکھنا چاہتے ہو، لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہتے ہو، محبت کو قائم رکھنا چاہتے ہو، تو ایسے معاشرے کے افراد کو ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہے کچھ محفلوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو اس قابل بنا لیتے ہیں کہ وہ ہر محفل میں جب بھی کہیں پہنچتے ہیں تو ان کے اندر جو برائیاں ہوتی ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، چلتے چلتے کسی پہ کوئی بھپتی کس دینا، یا کسی کی نقل اتارنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کے عیب یا طرز رہائش پر جو ہے کا مذاق اڑانا۔ اسی طریقے سے صرف مذاق اڑانے کی حد تک نہیں ہے بلکہ کچھ ایسے اشارے کرنا، کچھ جو ہے ایسی حرکتیں کرنا یا اس طریقے سے مسکرانا کہ دوسرے کو جو اس کے ہم پلہ ہیں وہ اس کی مسکراہٹوں کو سمجھتے ہیں، تو اس طریقے سے کچھ کمزور جو لوگ ہوتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور کہا گیا کہ کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے اور کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ دوسری چیز جو اس میں منع کی گئی ہے وہ ہے کہ ایک دوسرے پر تان تشنی نہ کریں، کسی کو تانے نہ دیں، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہی کچھ پسند نہ کرو اپنے بھائی کے لیے جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اگر تم کسی کو تانا دیتے ہو، کسی کو بری بات کہتے ہو، کسی کی دل آزاری کرتے ہو تو جواب میں وہ بھی آپ کو گالی دے گا۔ اگر آپ اپنی فیملی کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، اپنی عزت اور احترام کو باقی رکھنا چاہتے ہیں تو ایسے ہی دوسروں کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرو، دوسروں کی بھی عزت کرو اور دوسروں کو بھی احترام دو۔ آج کل جو ہے موبائل چیٹنگ میں بھی اس طرح تانا زنی کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ موبائل پر جو اسٹیٹس ڈالے جاتے ہیں اس میں بھی ایسے پوسٹ اپلوڈ کی جاتی ہے، کسی خاص دوست کی طرف اس میں اشارہ ہوتا ہے، تانا ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھ لیتا ہے اور اس طریقے سے دلوں میں دوری پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرمایا کہ اس سے آگے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ برے القاب سے نہ پکارو ایک دوسرے کو۔ ایسا معاشرہ جو کہ اہل ایمان کے شایہ نشان ہے، اہل ایمان کی شخصیت اور ان کے تزکیہ اور ان کے تقویٰ کو اپیل کرتا ہے، تو اس معاشرے کا یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے کہ مرد اور عورتیں یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کو برے برے القاب سے یاد کریں۔ کہ محفل میں ایسا ہوتا ہے، مجلس میں ایسا ہوتا ہے، جہاں 4 عورتیں اور 4 مرد مل کے بیٹھتے ہیں وہاں پر جو ہے برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، یا پھر اس کے پیٹھ پیچھے بھی اس کو برے القاب سے یاد کرتے ہیں۔ جیسے اگر کسی کے اندر جو ہے کوئی خامی ہے، قدرتی خامی ہے، کوئی کسی کے پیر میں لنگ ہے تو اس کو لنگڑا لنگڑا کہیں گے، یا کسی کو کہیں گے کہ وہ دیہاتن آ رہی ہے یا دیہاتی آ رہا ہے، یا یہ بات کہی جاتی کہ وہ جاہل ہے، یا اس طریقے سے اس کے پرانی جو اس کی خرابیاں ہوتی جس پر اس نے توبہ کر لی ہے اس سے اس کو تانا دیا جاتا ہے، یا اس کے والدین نے کوئی غلطی کی ہے اس کے لیے اس پر تانا دیا جاتا ہے، یا اگر کسی نے گناہ کر لیے ہیں اور اب وہ سدھر گیا ہے، وہ اسلام کی دولت اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی اور اس کے اوپر جو ہے کرم کیا اللہ نے، اور اس نے جو ہے اپنے آپ کو چینج کر لیا ہے، تب بھی لوگ جو ہیں اس کے پرانی جو اس کی عادتیں ہیں، پرانے جو گناہ ہیں اس کے اوپر اس کو تانا دیتے ہیں کہ بڑے پاکیزہ بن رہے ہو، بڑے جو ہے تم سفید پوش بن رہے ہو، تمہارے اندر تو یہ خرابیاں تھیں، تم تو چور تھے، تم تو لوگوں سے رشوتیں کھاتے تھے۔ تو یہ سارے برے القاب نہیں دینا چاہیے، کسی کو ذلیل نہیں کرنا چاہیے، یا کسی کو چڑھانا مقصود نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی عزت کو کم کیا جائے۔ مسلمان ہو یا انسان ہو، اس کی شرافت اللہ نے اس کو عطا کی ہے، اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، اس کی احسن تقویم نے اللہ تعالیٰ نے جو اس کو احسن تقویم پہ پیدا کیا ہے، اس رتبے کو مجروح کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ پھر ہم آتے ہیں یہ 3 برائیاں جو یہاں بیان کی گئی، مذاق اڑانا، تانا دینا اور ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرنا، یہ ساری برائیاں جو ہیں انسانوں کے اندر آج بھی پیدا ہوا ہے، اور کتنے ہی متقی ہوں، پرہیزگار ہوں، لیکن جب وہ بیٹھتے ہیں تو اس طریقے سے تانا زنی کرتے ہیں، اس طریقے سے برے القاب سے ایک دوسرے کو یاد کرتے ہیں، اتراتے ہیں، محفلوں میں چھا جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ کسی اچھے انداز میں نہیں کر سکتے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتے، وہ برے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی عادت ہی ایسی بنی ہوتی ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے، اور آگے
ایسی حرکت نہیں کرنا چاہیے کہ دوسرے کو تذلیل کرنا، دوسرے کو گرانا نظروں سے یہ مقصود ہو، کیونکہ یہاں پر بہت ساری ایسے جذبات انسان کے اندر ایسی کمیاں رہ جاتی ہے، وہ اگر اپنا تزکیہ نہیں کرتا تو بہت ساری ایسی کمیاں رہ جاتی ہیں ایمان لانے کے بعد بھی، کہ وہ پرانی عادتیں جو ہیں اس کے ساتھ لگی رہتی ہیں اور وہ اس پر قابو پانے کی کوشش نہیں کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں توجہ دلائی ہے۔ اسی طریقے سے کہا گیا کہ تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر، تم ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، ایک دوسرے کی تزکیے کی کوشش کرو، ایک دوسرے کو جو ہے سہارا دو، اس کے اندر جو برائیاں ہیں بہتر انداز میں اچھے طریقے سے اس کو اس کا احساس دلاؤ کہ وہ اپنی اصلاح کی طرف، اپنی تزکیے کی طرف توجہ کرے، نہ یہ کہ اس کو جو ہے بری طریقے سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تانا دیا جائے، مذاق اڑایا جائے۔ یہ سارے بہت بری باتیں ہیں، اور اہل ایمان کو، مسلمانوں کو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو، اسے اپنا تزکیہ کرنا چاہیے، اور یہ چیزیں اسے زیب نہیں دیتی۔ اب ہم آتے ہیں سیکنڈ آیا کی طرف۔ یہ آیت نمبر 12 ہے، جس میں 3 چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، جو کہ بہت ہی زیادہ کسی بھی کے بھی اندر یہ پائی جاتی ہیں اگر وہ اپنا تزکیہ نہ کرے، اپنے نفس کی پاکی نہ کرے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز جس کی طرف کہا ہے لا تجسسوا، کہ تجسس مت کرو۔ تجسس کیا ہوتا ہے؟ کسی کی کھوج میں رہنا، کسی کے عیب کو تلاش کرنا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ستار العیوب ہیں، وہ اپنے بندوں کے عیبوں کو چھپا دیتا ہے۔ اگر ہمارے وہ عیب جو ہم نے خاموشی سے کیے ہیں، یا وہ گناہ جو ہم نے کہیں اکیلے میں کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے پردہ اٹھا دے اس پہ سے، تو پھر کہیں منہ دکھانے کے قابل معاشرے میں نہیں رہے گا انسان۔ تو اس طریقے سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہیں عیبوں کو چھپائیں، بلا وجہ کسی کی جاسوسی نہ کریں۔ اور جیسے خطوط پڑھنا ہے کہ خاموشی سے کسی کے، یا کسی کے موبائل پر میسیج دیکھنا ہے، اس میں بھی جو ہے اگر ہم بچوں کے میسیجز دیکھتے ہیں یا میاں بیوی ایک دوسرے کے میسیجز کو چیک کرتے ہیں، تو اس سے ایک بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس سے اعتماد مجروح ہوتا ہے۔ تو ان چیزوں سے جو ہے ان سے منع کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دوسروں کے گھروں میں جھانکنا، یہ ایک بہت بری عادت ہوتی ہے کہ پڑوسیوں کے گھر میں اگر کچھ فنکشن ہو رہا ہے، یا کوئی آ رہا ہے، یا کوئی جا رہا ہے، تو اس میں جو ہے لگ جاتے ہیں کرسی کے ساتھ میں۔ عورتوں کی اکثر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ پھر وہ جھری سے لگی رہتی ہے اور دیکھتی رہتی ہے، تو یہ سب چیزوں سے منع کیا گیا ہے۔ پرسنل میٹرز جو ہیں اس کی کھوج کرنا، کہ کس کے ہاں شادی ہو رہی ہے، کس کے ہاں رشتہ آ رہا ہے، کس کے کیا افیئرس چل رہے ہیں، یہ سب گندی باتیں ہیں، یہ سب ایسی باتیں ہیں جو کسی بھی شریف انسان کو، شریف النفس انسان کو بالکل پسند نہیں آئے گی۔ اور جو لوگ جو ہیں اپنا تزکیہ نہیں کرتے ہیں، اپنے پر دھیان نہیں دیتے، اپنی اصلاح نہیں کرتے، اور سب سے بڑی چیز کہ قرآن میں ان آیات کو پڑھتے نہیں ہیں، قرآن کی صرف تلاوت کرتے ہیں، لفظوں کو، قرآن کے الفاظ کو پڑھتے ہیں، ان کی آیتوں کو پڑھتے ہیں قرآن کی، لیکن اس کے ترجمے پر دھیان نہیں دیتے، اور کبھی تنہائی میں اپنے اوپر سوچتے ہیں، اپنا احتساب نہیں کرتے، تو وہ کوڑے کے کوڑے رہ جاتے ہیں۔ اور ان تمام برائیوں کو جس میں کہ اس میں کہا گیا، اور یہ ایک بات غور طلب ہے کہ یہ ساری برائیاں جو بتائی گئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے کے بعد بتائی گئی ہے کہ ان لوگوں کے اندر یہ برائیاں ہرگز بھی نہیں ہونی چاہیے جو جاہلانہ زمانے اور جاہلانہ شخصیت کی نشانی ہے۔ تو تجسس نہ کرو، کہ ایک دوسرے کے پرسنل میٹرز کی کھوج میں نہ رہو، یہ بہت بری بات ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اے لوگوں مسلمانوں کے پوشیدہ حالات کو کھوج نہ کرو۔ جو شخص مسلمانوں کے عیب ڈھونڈنے کی در پہ ہوگا، اللہ اس کے عیب کے در پہ ہوگا، اور اللہ جس کے عیب کے در پہ ہو جائے تو اللہ جو ہے اس کو اس کے گھر میں رسوا کر دے گا۔ اسی میں جاسوسی بھی آتی ہے۔ جاسوسی انفرادی طور پہ بھی ہوتی کہ ہم کسی کے ٹوہ میں لگے رہیں، کسی کے تجسس میں لگے رہیں، کسی کی جاسوسی کریں۔ اور دوسری چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے اسلامی حکومت کے لیے بھی، جب ان کو اسلامی حکومت کو یہ فریضہ انجام دینا ہے نہی عن المنکر کا، تو یہ فریضہ انجام دینے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ حکومت بھی جو ظاہری طور پر معاشرے میں ہو رہی ہیں برائیاں، ان میں جو ملبس جو انسان ہیں ان کو سزا دے سکتی ہے، لیکن جو خفیہ طور پہ لوگ برائی کرتے ہیں، جو چھپ کے کرتے ہیں، ان برائیوں کی ٹوہ میں لگنا، اس کے لیے جاسوس کا عملہ تیار کرنا، یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہے اور اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ خفیہ طور پہ جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، اس سے معاشرہ جو خراب ہوتا ہے، وہ باہر جب آتے ہیں معاشرے میں تو اپنی برائیاں لے کے آتے ہیں۔ تو اس کے لیے حکومت کو چاہیے، اسلامی حکومت کو، کہ ان کے اصلاح کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، واعظ و نصیحت سے کریں، یا اجتماعی تربیت گاہیں ان کے لیے قائم
قائم کریں، جماعتیں بھی یہ کام کر سکتی ہیں اپنے کارکنان کے اندر جو خرابیاں اس کو ختم کرنے کے لیے، اور معاشرتی ماحول کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کریں۔ ایسی تربیت گاہیں قائم کریں جس میں کہ 1 ہفتے کے لیے 2 ہفتے کے لیے لوگوں کو بلا کے رکھا جائے، اور وہاں پر جو ہے ایک ایسا ماحول فراہم کیا جائے جو کہ ایک پاکیزہ ماحول ہو، جہاں پر یہ برائیاں ختم ہو سکیں۔ پھر اس کے ساتھ جو ہے یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ کسی کے خفیہ برائی کی کھوج بہت بری بات ہے، اس کے لیے ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینا اور اجازت گھر میں داخل نہ ہونا، یہ بھی ایک تجسس کی بات ہوتی ہے کہ جا کر دیکھیں فوراً کہ گھر میں کس حال میں ہے، تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ تم جو ہے اس طریقے سے گھروں میں داخل نہ ہو۔ اچھا، اس کے بعد والی جس برائی کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہماری توجہ مبذول کرائی ہے وہ ہے بدگمانی نہ کرو۔ بدگمانی کہتے ہیں کہ کسی کے شک کرنا کسی کے اوپر، اور اس پر ایک جو ہے پورا ایک کہانی بنا لینا اپنے ذہن کے اندر، ایک بات سوچ لینا۔ جیسے ایک بہت سی ایک بدزنی جو کری جاتی ہے اس کی ایک بہت مثال ہے، عام مثال ہے کہ جہاں کہیں محفل ہوتی ہے، کوئی معاشرتی فنکشن ہوتا ہے، اس میں جو جوتے وغیرہ رکھتے ہیں تو کوئی غلطی سے جلدی میں جو ہے جب بھیڑ نکلتی ہے تو جلدی میں کسی اور کا جوتا پہن لیتے ہیں، تو ایسے میں انسان یہ بدگمانی کرے کہ میرا جو ہے چرانے کا ارادہ تھا ان کا، کہ میرے نئے جوتے تھے۔ یہ ایک چیز بہت عام ہے۔ دوسری ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی بچی جا رہی ہے، کسی کی بہن جا رہی ہے راستے سے، اور وہ کسی کے ساتھ جا رہی، کسی نوجوان کے ساتھ جو اس کا بھائی ہے، لیکن آپ اس کو جانتے ہیں، بھائی کو نہیں جانتے، تو آپ یہ بات مشہور کر دیں اور اس طریقے کو گمان کریں، اس پر ایک پوری کہانی تیار کریں کہ وہ کسی غیر لڑکے کے ساتھ گھوم رہی ہے۔ اسی طریقے سے کسی کے گھر میں اگر کوئی ٹیکنیشین آتا ہے یا کوئی مزدور آتا ہے یا کچھ لوگ آتے ہیں تو یہ بات پھیلا دینا کہ وہ برے لوگ ہیں، ان کے پاس برے آدمی آتے ہیں۔ تو اس طریقے کی جو ہے یہ بدگمانیاں بہت خراب چیز ہے۔ تیسری اور آخری بات جو بتائی گئی ہے، بلکہ چوتھی بات اس میں بتائی گئی ہے، وہ ہے غیبت کرنا۔ غیبت جو ہے یہ بہت بری چیز ہے، یہ پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا ہے، چاہے وہ زندہ افراد کی جائے یا مردہ میت کی جائے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ میت پر جو ہے اس کی اچھائیاں بیان کرو، جو کچھ اس نے برائی کی ہے اس کو چھوڑ دو، کیونکہ وہ اب اپنی آنکھیں بند کر چکا ہے اور وہ جواب دینے یا اس کو سننے کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے میت کی برائی اور اس کی غیبت نہ کی جائے اس کے پیچھے۔ تو یہاں پر غیبت کی بات یہ کہی گئی، اس کے لیے بہت زیادہ یعنی منع کیا گیا ہے غیبت سے، بلکہ ایک فطری جو ہمارے اندر کراہت اور گھن موجود ہے اس کی طرف اشارہ کیا اللہ نے کہ تمہیں پسند کرتے ہو کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اس سے ہمیں بچنا چاہیے غیبت سے۔ غیبت بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، نہ صرف عورتیں بلکہ مرد بھی غیبت کرتے ہیں، دوسروں کو ذلیل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اور ایک چیز اس میں حسد بھی ہوتی ہے، احساس کمتری بھی ہوتا ہے، کہ جن کے اندر حسد ہے، جن کے اندر احساس کمتری ہے، وہ دوسروں کی عزت کو خراب کرنے کے لیے، جس سے کہ وہ جلتا ہے یا جس سے کہ اس کو پریشانی ہوتی ہے اس کی کامیابیوں سے، تو وہ جو ہے اس کی پیٹھ پیچھے دوسروں سے اس کی عزت کو کم کرتا ہے، دوسروں سے اس کی غیبت اور برائیاں کرتا ہے، اس کی توجہ اس طرف دلاتا ہے، جس سے کہ دوسروں کے دل میں اس کی عزت گھٹ جاتی ہے اور وہ لوگوں کے لیے ناپسندہ شخص بن جاتا ہے۔ تو غیبت جو ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے کہ غیبت کی تعریف کیا ہے، آپ نے فرمایا کوئی ایسی بات، کوئی ایسا عیب یا کوئی ایسی برائی کسی شخص کے اندر ہے اور آپ اس کے پیٹھ پیچھے جو ہے دوسروں کے بیچ میں بیٹھ کے اس کا ذکر کریں، اگر اس کے سامنے کریں تو اس کو برا لگے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ، اس شخص کے اندر اگر وہ برائی اور وہ عیب موجود ہو تو کہا یہی تو غیبت ہے، لیکن اگر وہ برائی اور وہ عیب اس کے اندر نہیں ہے اور آپ نے اس کو بیان کیا تو یہ بہتان ہوگا۔ اور آپ اگر دو لوگوں کو لڑانے کے لیے کوئی غلط بات کہتے ہیں یا ایک کی بات دوسرے کو لگا دیتے ہیں تو یہ چغلی ہوگی، جو اور زیادہ برا گناہ ہے۔ تو ان تمام برائیوں سے جو معاشرے کو خراب کرتی ہیں، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اچھا، جائز غیبت یعنی غیبت کرنا کہاں پر ہمارے لیے جائز ہوگا، اس میں 2-4 چیزیں میں بیان کروں گی، وقت تنگ رہ گیا ہے۔ کہ ظالم جو ظلم کرتا ہے کسی پر، مظلوم اگر کسی ایسے شخص کے سامنے اس کے ظلم کو بیان کرتا ہے اور ظالم کی بات کہتا ہے اور اس کو یعنی اس کے ظلم کو ظاہر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے سامنے کرے جو کہ اس ظالم کو روک سکے۔ دوسری بات، اسی طریقے سے اصلاح کرنے کی کوشش اگر کریں کہ کوئی اگر برائی میں مبتلا ہے، کوئی برا شخص ہے اور آپ اس کی اصلاح کرنے کے غرض سے کسی ایسے شخص کے کہیں، ہر ایک سے نہ کہتے پھریں، نہ ظلم کی بات ہر ایک سے کہتے پھریں، نہ کسی کی برائی کرتے پھریں، لیکن کسی ایسے شخص سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو اس کی اصلاح کر سکے۔
تیسری بات جو ہے کہ مفتی کے سامنے اگر فتویٰ لینے آپ جاتے ہیں، وہاں پر کسی کے برے عمل کو آپ کے بیان کرنا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن وہاں پر جو ہے فتویٰ لینا ہے آپ کو۔ اسی طریقے سے کہ میڈیکل اصول ہے کہ جب کوئی بات، جب پیشنٹ سے ہسٹری لی جاتی ہے تو وہاں پر بھی جو ہے صرف نرس کو کھڑا کیا جاتا ہے، باقی لوگوں کو ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو یہ سارے راز ہیں لوگوں کے، جس کی حفاظت کرنا ہمارا کام ہے۔ چوتھی بات جو ہے اور آخری بات یہ ہے کہ نکاح کا پیغام اگر کوئی لینا چاہے کسی سے اور اس سے مشورہ کرے کہ وہ شخص کیسا ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، تو اسے صحیح بتا دینا چاہیے، کیونکہ اسلامی معاشرت میں جو ہے بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے۔ اگر غلط میچ ہو جائے، غلط طریقے سے نکاح ہو جائے تو اس میں جو ہے پھر انتشار پیدا ہوتا ہے، معاشرہ بھی جو ہے اس سے تکلیف اٹھاتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جو ہے نکاح کے وقت صحیح بات بتانا چاہیے۔ تو یہ جو یہاں پر آیتیں دی گئی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم گناہ سے معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، کہ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا اور بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخش دے اور آج رمضان کے مہینے میں ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی اور اپنا احتساب کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔